موضوع الدرس في قصة أصحاب الأخدود وما فيها من العبر سورة البروج تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قوله تبارك وتعالى قتل أصحاب الأخدود أي لعن أصحاب الأخدود وجمعه أخاديد وهي الحفر في الأرض. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قتل اصحاب الأخدود معنی لعن اصحاب الأخدود. اصحاب الأخدود پہ اللہ کی لعنت ہو. وجمعہ اخادید. اخدود کی جمع اخادید ہے. اخادید کس کو کہتے ہیں؟ وہی الحفر فی الارض کے زمین کے اندر خندقیں کھودی جائیں، گڑھے کھودے جائیں. وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا الى من عندهم من المؤمنين بالله عز وجل فقالوهم وارادوهم من يرجعوا عن دينهم. اب مفسر فرماتی ہیں کہ یہ ایک کفار قوم کے بارے میں خبر ہے جنہوں نے جو مسلمان اس دور میں وہاں تھے ان کے بارے میں ارادہ کیا، چونکہ ان پہ وہ ظالم تھے، قاہر تھے، جبار تھے. وَأَرَادُوهُمْ أَن يَخْرُجُوا عَن دِينِهِمْ أَن يَرْجِعُوا عَن دِينِهِمْ. انہوں نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ تم دین اسلام چھوڑ کے پھر ہمارے دین پہ آ جاؤ. فَأَبَوْا عَلَيْهِمْ. مسلمانوں نے انکار کر دیا. فَافَرُوا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُخْدُودًا وَأَجَّجُوا فِيهِ نَارًا وَأَعِدُّوا لَهَا وُقُودًا. جب مسلمانوں نے انکار کر دیا تو انہوں نے زمین کے اندر خندقیں کھدوائیں، اس کے اندر آگ بھڑکائی اور اس آگ کے لیے ایندھن کا بھی انتظام کیا تاکہ تازہ ڈالتے جاتے تھے اور بھڑکاتے جاتے تھے. ثم ارادوهم فلم يقبلوا منهم. پھر انہوں نے مسلمانوں کو دکھلایا اور کہا کہ دین چھوڑ دو ورنہ اس آگ میں جل جاؤ گے. مسلمان اپنے دین پہ قائم رہے، ایمان پہ قائم رہے، انکار کر دیا. فقذفوهم فيها. تو انہوں نے پکڑ کر ان ایمان والوں کو اس آگ میں ڈالا. ولہذا قال تعالی قتل اصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
اے مشاہدون لما یفعل بأولئک المؤمنین، اور وہ ظالم وہی بیٹھے ہوئے خود بھی دیکھ رہے تھے کہ مومنوں کے ساتھ کیا ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو کس طرح آگ میں پھینکا اور جلایا جا رہا ہے۔ قال اللہ تعالی وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، اي وما كان لهم عندهم ذنب الا ايمانهم بالله العزيز الذي لا يذاب من لاذ بجنابه المنی والحمید فی جمیع اقواله وافعاله وشرعه وقدره، وان كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بعيد الكفار به فهو العزيز الحميد، وان خفي سبب ذلك على كثير من الناس۔ اب اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان مومنین کا کوئی گناہ نہیں تھا مگر یہ کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے، اس ذات پر ایمان لے آئے جو ذات غالب ہے، العزیز مانا غالب، الذی لا یضام، جس کا کوئی سہارا پکڑ لے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو پکڑ لے وہ ناکام نہیں ہوتا ہے، المنی وہ ہر چیز کے روکنے والے، الحمید فی جمیع اقوالہ وافعالہ وشرعہ وقدرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جمیع اقوال میں، افعال میں، اپنے ہر قسم کی تقدیر میں حمد کے سزاوار ہیں، ہر چیز میں اس کی حکمت ہے۔ وَإِن كَانَ قَدْ قَدَرَ عَلَىٰ عِبَادِهِ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ وَقَعَ بِهِمْ، باوجود اس کے کہ اللہ غالب ہے لیکن اللہ نے ان کی تقدیر میں یہی لکھ دیا تھا کہ یہ آگ میں جل جائیں، امتحان پورا ہو جائے۔ اللہ وہ عزیز بھی ہیں، وہ حمید بھی ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو کوئی بھی کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن یہ نظام ہے اللہ کا، یہ سنت اللہ ہے دنیا کے اندر۔ جیسے بدر میں میرے مدنی پاک اور صحابہ کو اللہ نے فتح دی لیکن احد میں شکست ہو گئی، یہاں اللہ نے کفار و مشرکین کے 70 سرداروں کو قتل کیا، وہاں مومنوں کے 70 مارے گئے۔ تو یہ نظام ہے اللہ کا، اس میں دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، دن بھی ہے، رات بھی ہے، اس کے اندر مومنوں پر ابتلا بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ جتنا ایمان کے اندر مضبوط ہوگا اتنا ان پہ امتحان بھی زیادہ ہوں گے۔ اسی لیے میرے مدنی پاک نے فرمایا اشد بلاء الانبیاء فالانبیاء ثم الامثل فالامثل، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں، پھر انبیاء کے بعد جو ان کے بعد کے درجے والے ہیں ان پہ آتی ہیں۔ تو جیسے درجات ہوتی ہیں ویسے ابتلا ہوتا ہے، ورنہ اگر اللہ چاہتے تو فرعون کیا کر سکتا تھا؟ 70,000 بنو اسرائیل کا بچہ ذبح ہو گیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو حضرت حسین اپنے خاندان کے ساتھ کربلا میں کیوں شہید ہوتے، لیکن اس کا نظام ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، اور یہ دنیا ہی دار الامتحان ہے کہ کون اس امتحان میں پورا اترتا ہے اور کون اس امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اے من تمام الصفات انہ هو المالک لجمیع السماوات والارض وما فیہما وما بینہما، اور یہ میرے اللہ کی صفت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے ان سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز دیکھنے والے ہیں۔ لا یغیب عنہ شیء فی جمیع السماوات والارض ولا تخفی علیہ خافیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے اور کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، تو یہ واقعہ بھی سامنے ہے۔ تو یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہیں جب چاہیں، کبھی اللہ مومنوں کی مدد کر کے کافروں کو ہلاک و برباد بھی کر دیتے ہیں اور کبھی مدد نہیں فرماتے ہیں۔ فقد اختلف اہل التفسیر فی اہل هذه القصۃ منهم، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اصحاب الاخدود جو ہیں یہ کون ہیں، اس میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ فعن علی، حضرت علی سے، انہم اہل فارسین اراد ملکہم تعلیل تزویج المحارم،
فامتنع عليه علماؤهم فحمد إليه في حدود فقد فيه من أنكر عليه منهم واستمر فيهم تحرير المحارم إلى اليوم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل فارس میں سے، فارس کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک ارادہ کر لیا کہ میں کیوں نہ اپنی بہن کے ساتھ خود شادی کر لوں، میں اپنی اتنی خوبصورت بہن لوگوں کو دے دوں. تو اس نے اپنی بہن سے شادی کی اور اجازت دے دی کہ بہن سے، بیٹی سے، ماں سے، سب سے شادی کرنا جائز ہے. اس وقت جو علماء حق تھے انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے کہا یہ کیا ظلم کر رہے ہو، لیکن اس نے گڑھے کھدوائے زمینوں کے اندر اور ان علماء کو آگ میں ڈلوا دیا، اور پھر وہ اسی پہ قائم رہا کہ محارم کچھ نہیں، سب نکاح جائز ہے. اور وہی مصیبت جو ہے اس کے بعد ان میں چلی آئی. وَأَنْهُ أَنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا بِالْيَمَنِ اقتتل مؤمنوهم مشركوهم فغلب مؤمنهم على كفارهم ثم اقتتلوا فغلب كفار المؤمنين فقتلوهم أخاديد. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ قصہ یمن کا ہے. وہاں مومنین اور مشرکین میں قتال ہوا، مومن غالب آ گئے، پھر دوبارہ جنگ ہوئی تو کافر غالب آ گئے. جب کافر غالب آ گئے تو انہوں نے زمین کے اندر خندقیں کھدوائی اور زمین آگ کے اندر مومنوں کو ڈالا. وَأَنْهُ أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْحَبَشَةِ وَأَحَدُهُمْ حَبَشِيٌّ. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ اہل حبشہ کے تھے. حبشہ جو ہے اس کا واحد جو ہے حبشی ہوتا ہے، یعنی فرماتے ہیں ایک قول ان کا ہے کہ اہل فارس تھے، ایک قول ان کا ہے کہ اہل یمن تھے، اور ایک قول ان کا ہے کہ وہ حبشہ کے تھے. وقال لو فينا ابن عباس قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود قال الناس من بني اسرائيل خدوا اخدودا في الارض ثم اوقدوا فيه نارا ثم قاموا على ذلك الاخدود رجالا ونساء فرضوا عليها وزعموا انه دانيال واصحابه وهكذا قال الضحاك بن مزاحم وقيل غير ذلك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس میں سے بھی ایک قول آتا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ بنو اسرائیل کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ خندقیں کھدوائی تھیں، گڑھے کھدوا کے پھر ان میں آگ جلائی. اس کے بعد آپ بھی وہیں کھڑے ہوئے رجال و نساء، پھر ان سے کہا کہ ہمارا دین قبول کرو ورنہ ہم تمہیں آگ میں ڈالیں گے. تو جن نے قبول نہ کیا ان کو آگ میں ڈال دیا. تو مفسر فرماتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کا نام جو ہے دانیال تھا. اس کے علاوہ بھی کئی قول ہیں. وقد قال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة ثابت بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك اني قد كبر سني وهذا اجلي فادفع الي غلاما ليعلمه السحر. حضرت صہیب فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کا ایک خاص جادوگر تھا. تو اس جادوگر نے آ کے بادشاہ سے عرض کیا قد کبر سنی، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، وقرب اجلی، اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، لہذا مجھے کوئی ایسا قابل لڑکا دیں جو ذہین ہو، جس کو میں علم پڑھا دوں تاکہ علم جو ہے وہ میرا ضائع نہ چلا جائے. بادشاہ نے ان کو لڑکا دیا، دفعہ یہ غلام نے ایک لڑکا بھیج دیا. کان یعلم السحر، وہ جادوگر اس کو جادو سکھلاتا تھا. وکان بین الساحر و بین الملک راہب فاتل غلام الراہب سمع من کلامہ فعجبہ نحوہ. اب اس جادوگر کے اور بادشاہ کے گھر کے درمیان میں ایک مندر تھا جس میں ایک راہب تھا جو دین عیسیٰ علیہ السلام پہ تھا. یہ لڑکا اس راہب کے پاس بھی جاتا، فسمع من کلامہ، اس کی باتیں بھی سنی، اس کو باتیں بڑی اچھی لگی. وکان ذات الساحر ضربہ قال ما حبسک وذات اهل ضربہ قالوا ما حبسک. اب وہ جادوگر کے پاس دیر سے آتا تو جادوگر مارتا، اور گھر دیر سے آتا تو گھر والے مارتے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں فشکا ذلک الراہب، اس نے جا کے راہب سے شکایت کی کہ میں تو مصیبت میں آ گیا ہوں، اگر میں آپ کے پاس بیٹھتا ہوں دیر ہو جاتی ہے تو مجھے ساحر مارتا ہے.
اور واپسی بھی آپ کے بعد بیٹھ جاتا ہوں، دیر ہو جاتی ہے تو گھر والے مارتے ہیں، میں اس کا کیا حل کروں؟ فقال اذا اراد الثاني يضربك فقل حبسني اهلي، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ جادوگر جب تمہیں مارنا چاہے تو اس کو کہو بھی مجھے گھر والوں نے دیر کر دی تو میں کیا کروں؟ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَضْرِبَكَ فَقِيلَ حَبَسَنِي السَّاحِرُ، اور جب گھر والے مارنا چاہیں تو کہو کہ مجھے جادوگر نے دیر کر دی، میرے بس میں کیا ہے؟ فقال وبينما وذات يوم إذا تعالى دابة فظيعة عظيمة كدابسة الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا، کہتے ہیں اسی طرح یہ معاملات چل رہے تھے کہ ایک دن وہ لڑکا آیا، اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور ہے، بڑا عظیم الجثہ جانور ہے، سارے لوگ خوف سے کھڑے ہوئے ہیں، اب کسی کو طاقت نہیں ہے کہ اس راستے سے گزر سکیں۔ فقال اليوم عالم امر اللہ بعبید اللہ امر الساحر، اب غلام نے کہا کہ آج موقع مل گیا ہے، میں امتحان لیتا ہوں کہ کیا راہب سچا ہے یا جادوگر سچا ہے۔ قال فاخذ حجرا فقال اللهم ان كان الراهب حب اليك وارضى من امر الساحر فقتل هذه الدابة جاهل الناس، اس نے ایک پتھر لیا اور کہا کہ یا اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے اور اس کی باتیں سچی ہیں، جادوگر کے علاوہ وہ زیادہ حق پر ہے، تو مہربانی کر کے میرے اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو راستہ ملے۔ ورماها وقتلها، پتھر مارا تو وہ جانور مر گیا۔ فبدل الناس اخبر الله بذلك قال يا بني انت افضل مني وانك ستبتلى، اب راستہ کھل گیا، لوگ چلے گئے، اس نے آگے راہب کو بتلایا کہ بھئی یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے ماشاءاللہ تم ترقی کر گئے ہو، تم تو مجھ سے بھی زیادہ مقام پہ پہنچ گئے ہو، لیکن یاد رکھو انک ستبتلی، امتحان ہوگا، جب اللہ شان دیتا ہے تو پھر امتحان بھی ہوتا ہے۔ فإن ابتلیت فلا تدل علی، اگر تم کسی امتحان میں آ جاؤ تو میرے بارے میں نہ بتلانا۔ فکان الغلام یبرئ الاکمہ والابرص والسائر الادواء ویشفیہم، اب اس غلام کو اللہ نے اتنی کرامت عطا فرمائی تھی، کوڑ والے آتے تو ہاتھ پھیر دیتا، برس و جزام والے آتے تو ہاتھ پھیر دیتا، جس بیماری کا کوئی مریض آتا ہاتھ پھیر دیتا تو وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا۔ وَكَانَ لِلْمَلِكِ جَلِيسٌ فَعَمِيَ، ایک بادشاہ کے دربار میں ہم مجلس تھا، دوست تھا ان کے بیٹھنے والا، وہ اندھا ہو گیا۔ فَسَمِعَ بِهِ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ وَقَالَ اشْفِنِي وَلَكَ مَا هَاهُنَا أَجْمَعُ، اس نے آ کے اس غلام سے کہا کہ یہ ہدایہ بھی لے لو اور مجھے شفا پہنچاؤ، میں نابینا ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا ما انا اشفی احد انما یشفی اللہ عز وجل فإن آمنت به دعوت اللہ شفاک فآمن بدعا اللہ فشفاہ۔ اس غلام نے کہا کہ اے بادشاہ کے تم دوست ہو، یاد رکھو کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والی تو اللہ تعالی کی ذات ہے، وہ شفا دیتے ہیں۔ اگر تم میرے خدا پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہارا طرف میں تمہیں شفا عطا فرمائیں گے۔ وہ جو تھا ایمان لے آیا، انہوں نے دعا کی تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ ثم أتى الملك وجلس منه نحو ما كان يجلس فقال له الملك يا فلان من رد عليك بصرك، اب وہ پھر آیا بادشاہ کی مجلس میں آ کے اپنی کرسی پہ بیٹھا تو بادشاہ نے دیکھا، اس نے کہا بھی تم تو اندھے ہو گئے تھے، تمہاری نظر کیسے لوٹ آئی؟ فقال ربی، اس نے نابینا نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے شفا دی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا مانا یہ ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں نا؟ میں کہا نہیں نا تم نہیں، ربی و ربک اللہ، میرا رب اور تیرا رب وہ سب کا جو رب ہے اس نے شفا دی ہے۔ قال ولک رب غیری، بادشاہ نے کہا اچھا تم اب میرے سوا کسی اور کو بھی رب سمجھتی ہو؟ قال نعم ربی و ربک اللہ، میرا رب تیرا رب اور ساری کائنات کا رب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ فلم يعذب وتعدل على الغلام، بادشاہ نے اس کو عذاب میں ڈالا، بادشاہ نے اس پہ ظلم و ستم کیے کہ بتاؤ کہ کس غلام کی وجہ سے تمہیں شفا ملی ہے۔
اس مجبور ہو گیا بیچارہ. فبعث الیہ ای بنی بلغ من سحرک ان تبری الاکمل رسول هذه الادواء وقال ما اشفي احد انما يشفي الله عز وجل. قال لا قال اولئك رب غيري اولك رب غيري قال ربي ربك الله. اب جب اس کو پکڑا گیا، اس غلام کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے آئے تو کہنے لگا اچھا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم جادو کے ذریعے کوڑ والوں کا، برس والوں کا علاج کر دیتے ہو. انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے. ما اشفی احد انما یشفی اللہ عز وجل، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اس سے مراد تم یہ سمجھتے ہو کہ میں شفا دیتا ہوں؟ قال لا، بالکل نہیں. قال اولک رب غیری، بادشاہ نے کہا تم میرے سوا کسی اور کو خدا مانتے ہو؟ قال ربی وربک اللہ، انہوں نے کہا بالکل میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، کائنات کا بھی رب ہے. فأخذه أيضا بالعذاب فلم يزل به حتى دل على الراهب. اب غلام پہ عذاب شروع ہوا، مجبور کیا گیا کہ بتاؤ کس راہب کے دین پہ تم آئے ہو، حتیٰ کہ راہب تک آ گئے. فقال ارجع عن دینک فابى، بادشاہ نے راہب سے کہا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو. اس نے کہا بالکل نہیں، میں سچے دین پہ ہوں، میں کیوں چھوڑوں؟ فوضع المنشار في مفرق راسه حتى وقع شقاه، بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے سر پہ آرا رکھ کے اس کو دو ٹکڑے کر دیا جائے. انہوں نے آرے کے ساتھ اس کو کاٹ کے دو ٹکڑے کر دیا، لیکن وہ اپنے دین پہ قائم رہا. وقال للأعمى، بادشاہ نے حکم دیا جو اندھا ٹھیک ہو گیا تھا کہ تم بھی پھر جاؤ اس دین سے، میرے دین پہ آ جاؤ. انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، میں سچے دین پہ ہوں. فوضع المنشار في مفرق راسه وقع شقاه للأرض، اس کو بھی اسی طرح آرے سے دو ٹکڑے کر دیا. فقال للغلام ارجع عن دینک، اس نے غلام سے کہا کہ تم بھی اپنے دین کو چھوڑ دو. فابى فبعث به مع نفر الى جبل كذا وكذا وقال اذا بلغتم ذروته فان رجع عن دينه فالا فدهدهوه فذهبوا به فلما علوا به الجبل. اس نے حکم دیا کہ اس غلام کو پکڑ کے لے جاؤ اور سب سے اونچے پہاڑ کی چوٹی پہ، اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو پھر کچھ نہ کہنا، اگر اپنا دین نہ چھوڑے تو اس کو وہاں سے گرا دو اور پتھر برسا دو. وہ اس کو لے کے آ گئے، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے. اس غلام نے دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ مجھے ان کے شر سے بچا. فرجف بہم الجبل، پہاڑ میں زلزلہ آ گیا. ودہدہ اجمعون، وہ سب کے سب جو تھے وہ گر گئے اور غرق ہو گئے. وجعل الغلام يلتمس حتى دخل على الملك وقال ما فعل اصحابك. غلام چلتا چلتا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا. بادشاہ نے کہا عجیب بات ہے، تو وہ آدمی کدھر گئے جن کو میں نے بھیجا تھا؟ میں نے کہا ان کو اللہ نے عذاب دے کے ہلاک کر دیا ہے. قال كفانيهم الله تعالى وبعث به مع النفر في كركور فقال اذا لججتم به البحر، اس نے کہا آپ کشتی میں لے جاؤ اس کو، اور جب تم کشتی درمیان دریا میں آ جائے، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے ٹھیک ہے، فإلا فغرقوه في البحر فلججوا به البحر، نہیں تو اس کو دریا میں پھر غرق کر دیں. غلام کو لے کے جب دریا میں آئے تو کشتی پہ کھڑا ہوا، اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ تو اپنی قدرت سے ان ظالموں سے مجھے بچا. فغرقوا اجمعون، سب کے سب غرق ہو گئے، غلام پھر بھی بچ گیا. وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال ما فعل اصحابك. غلام پھر آ گیا بادشاہ کے پاس، انہوں نے کہا بھئی وہ آدمی، انہوں نے کہا آدمی تو غرق ہو گئے. تم نے کہا میرے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے. فقال كفانيهم الله تعالى ثم قال للملك، اب غلام نے بادشاہ سے کہا انک لست بقاتلی، تم مجھے ہرگز نہیں مار سکتے ہو، میری موت و حیات کا ذمہ دار میرا اللہ تبارک و تعالی ہے.
ہاں ایک طریقہ ہے تفعل ما آمرک بہ، ہاں میں تمہیں جیسے کہوں اگر ایسا کرو تو پھر تم مجھے مار لو گے. فَإِنْ أَنْتَ فَعَلْتَ مَا آمُرُكَ بِهِ وَقَتَلْتَنِي وَإِلَّا فَإِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ قَتْلِي، اگر میرے طریقے پہ عمل کرو گے تو مجھے قتل کر لو گے، ورنہ تم مجھے نہیں قتل کر سکتے. انہوں نے کہا بتاؤ وہ کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا تجمع الناس فی صعید واحد ثم تصلبنی علی جزء فتأخذ سہما من کنانتی ثم قل، انہوں نے کہا سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے ایک کھجور کے ساتھ باندھ دو جیسے پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے، پھر میرے تیروں میں سے ایک تیر نکالو اور اس کے بعد کہو بسم اللہ رب الغلام. جب یہ کہو گے فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني ففعل ذلك ووضع السمع في كبد قوسه ثم رماه وقال بسم الله رب الغلام فرفع السهم في صدره ووضع الغلام يده على موضع السهم ومات. اب بادشاہ نے اسی طرح کیا اور بعض اپنے کمان کے درمیان میں تیر رکھا اور اسی طرح کہا کہ بسم اللہ رب الغلام. جب تیر مارا تو اس کو کمپٹی پہ آ کے تیر لگا، فوراً وہ مرا، اس نے ہاتھ اپنا اس پہ رکھ لیا. جب لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے آمنا برب الغلام، ہم بھی سب ایمان لے آئے اس خدا پہ جو غلام کا خدا ہے. فقیل للملک ارأیت ما کنت تحذر فقد واللہ نذر بک قد آمن الناس کلہم فامر بافواہ السکک فخدت فیہ اللخادید وادرمت فیہ النیران. لوگوں نے کہا اب تم نے دیکھ لیا ہو تو سارے کے سارے تمہیں چھوڑ گئے، تیرے دین سے انکار کر کے. انہوں نے کہا گلیاں بند کر دو اور گڑھے کھدواؤ. وقال من رجع عن دینہ فادعوہ والا فاقحموہ فیہا، جو اپنا دین چھوڑ دے اس کو چھوڑ دو ورنہ اس آگ میں ڈالو. قال فكانوا يتعاضون فيها ويتدافعون فجاءت امرأة بابن لها ترضعه، اور وہ اسی آگ میں ان کو پھینکتے رہے. ایک عورت آئی، دودھ پینے والا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا. وكأنها تكاست أن تقع في النار وقال الصبي اصبري يا أمّا فإنك على الحق. وہ ذرا رکنے لگی کہ کیسے آگ میں بچے کو کیسے ڈالوں، تو بچہ بول پڑا، اس نے کہا اماں کیوں گھبراتی ہو، صبر کرو ہم حق پر ہیں. اللہ تبارک و تعالی حق کی امداد فرماتی ہیں. اسی طرح فرماتے ہیں وَهَكَذَا رواه مسلم بھی آخر السین خطبت بن خاتم حماد بن سلمین ابو رواه النسائی احمد بن سلمان عثمان حماد سوا ومن طریق حماد بن زید کلاب عن ثابت به واختصروا اوله وقد جوده الامام ابو عیسیٰ الترمذی فرواه في تفسير هذه السورة عن محمود بن غيلان وعبد بن حميد المعنى واحد. قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر همسا والهمس في بعد قولهم تحريك شفتيه، یعنی حضور عصر کے بعد بیٹھتے تو ہم دیکھتے کہ آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، مانا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں. فقیل له انك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت العصر همست. قال ان نبیا من الانبیاء كان اعجب بامته فقال من يقوم لهؤلاء فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن نسلط عليهم عدوهم. اب اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان نبیا من الانبیاء، ایک انبیاء میں سے ایک نبی گزری ہیں، کان اعجب بامته، ان کو اپنی امت پہ کچھ تعجب ہوا. فقال من يقوم لهؤلاء، ان کا کیا ہوگا؟ فأوحى الله إليه أن خيرهم، اللہ نے فرمایا ان کو اختیار دے دو کہ یا تو میں ان سے انتقام لوں گا یا ان پہ ان کا دشمن مسلط کر دوں گا، وہ ان سے انتقام لے گا. فاختاروا النقمۃ، اور نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی امتحان لے. فسلط اللہ علیہم الموت،
فمات منهم في يوم 70,000، یعنی ایک دن کے اندر 70,000 بندہ مر گیا. قال وكان اذا حدث بهذا الحديث حدث بهذا الحديث الاخر وقال كان ملك من الملوك كان ذلك الملك كاهن يتكهن له. اس کے بعد ایک کاہن تھا، فقال الكاهن انظروا لي غلاما فهم غلاما فهما، یعنی بڑا ذہین بچہ دو، فاتنا لکنا بڑا ذکی ہو اور بات علم سیکھنے والا ہو. وعلمه علمی هذا وذكر القصة بتمامها. وقال في آخر يقول الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود حتى بلغ العزيز الحميد. والله أعلم. کہتے جی کہ پہلے میرا کام بہت اچھا تھا، لیکن اب جو ہے جو بھی کام کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے، قرضہ بہت سر پہ ہو گیا ہے، سمجھ کچھ نہیں آتا. کچھ لوگ کہتے ہیں تم پر تعویذ کیا گیا ہے، ان کو پکڑ لو، کہو چلو تعویذ نکالو. جو تمہیں کہتے ہیں نا کہ تعویذ کیا گیا ہے، اس کی گردن پہ ہاتھ رکھو، چلو چلو چل کے تعویذ نکال دو. تم کو جو پتا ہے کہ تعویذ کیا گیا ہے تو مجھے بتاؤ کدھر ہے تعویذ. یہ سب جھوٹ ہوتے ہیں. دنیا میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. کبھی رات ہوتی ہے، کبھی دن ہوتا ہے، کبھی بادشاہ ہوتا ہے، کبھی گدا ہوتا ہے، کبھی گداؤں کو بادشاہ کر دے، بادشاہوں کو گدا کر دے. اس کا نظام ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وہ چاہے تو تخت سے اٹھا کے قید خانے میں بٹھا دے، وہ چاہے تو قید خانے سے اٹھا کے تخت پہ بٹھا دے. اس کا نظام ہے. اس لیے ان بات میں بلا وجہ اپنے عقیدے خراب نہ کرو. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کا چاہے رزق بڑھا دیتے ہیں اور چاہے تو گھٹا دیتے ہیں. اللہ چاہے تو تھوڑے رزق میں برکت دے دیتے ہیں اور چاہے تو بہت زیادہ رزق کو پھر بھی برکت اٹھا دیتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. سب سے زیادہ استغفار پڑھو. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اللہم انی استغفرک واتوب الیہ. اگر یہ بھی نہ آئے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو اور روزانہ کم از کم 2-3 ہزار دفعہ استغفار کرو. حضور پاک پہ درود شریف پڑھو. انشاءاللہ اللہ پاک قادر ہیں، قرضے بھی اتر جائیں گے، مشکلات بھی حل ہو جائیں گے. دور ہے، آتا رہتا ہے. کہتے ہیں جی کہ اگر شراب میں کوئی چیز ایسی ڈال دی جائے کہ اس کا نشے والا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے تو وہ پھر پاک ہو جائے گی. ہاں ہو جائے گی، جیسے سرکہ بن جائے. لیکن مجھے ایک بات سمجھاؤ کہ جب پاک چیزیں موجود ہیں تم شراب کو پاک کرنے کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یا تو دنیا میں پاک چیزیں، ایک ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کی حیت بدل گئی ہے، وہ سرکہ بن گیا ہے تو ٹھیک ہے کہ وہ شراب رہا ہی نہیں. حرام تو تب تھا نا جب الخمر ما خامر العقل، جب اس کے اندر نشے والی بات تھی. کل مسکر حرام، مسکر نہیں رہا. حتیٰ کہ حضور پاک نے فرمایا تھا صحابہ کو کہ نبیذ کہتے ہیں کہ کھجوریں ہیں نا جی، کھجوریں پانی میں ڈال دو. اچھا کبھی کبھی ان کے پاس آ جاتی تھی جس کو آپ کیا کہتے ہیں، کشمش کہتے ہیں آپ، وہ ڈال دی. اچھا اسی طرح سے اور بھی کئی جو پانی میں پڑی رہے. حضور نے فرمایا کہ یہ دیکھو اذا اشتد، اگر تم نے رات کو ڈالا صبح پی لو تاکہ نشہ نہ پیدا ہو اس میں. اور اگر اتفاق سے تم بھول گئے، 2-3 دن گزر گئے تو اس میں تو نشے کی کیفیت آ جائے گی. فرمایا فضربوہ بالماء، اس میں اور 2 لیٹر پانی ڈال دو، بات ختم ہو گئی، اس کا نشہ ختم ہو گیا.
لیکن تم ان چکروں میں پڑتے کیوں ہو؟ حلال چیزیں موجود ہیں، تم شراب کو حلال نہ کرو، اپنے آپ کو حلال کرو۔ جب حرام ہے حرام کے قریب ہی نہ جاؤ، بات ختم۔ میں ایک آدمی سے کارڈ لے لوں 1500 کا اور اس کو 1000 میں دیتا رہوں، یہ حرام ہے؟ کسی کو سود کہتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت نانوتوی صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز کی حالت میں حضور کا خیال دل میں لانے سے بہتر ہے کہ کسی اور چیز، گندی چیز کا خیال آ جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے لکھا ہے ان کے ماننے والے بھی، ان کا مدرسہ بھی، ان کے علماء بھی موجود ہیں، ان سے پوچھو کہ کیا لکھا ہے۔ اور اگر ان سے بھی نہیں پوچھ سکتے ہو تو کسی صحیح عالم کی خدمت میں جاؤ۔ جب تم لوگ مسئلہ سمجھ ہی نہیں سکتے ہو تو پھر علماء پہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ تمہاری سمجھ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارا خیال کدھر ہو؟ ہاں جی بھائی، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا خیال ہو کہ انت عبد اللہ کا انکا، گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اب اگر خدا کے بجائے تمہیں گائے، بکری، بلا، چلا ان کا خیال آئے تو وہ خیال کاٹ نہیں سکتا، لیکن اگر حضور کا خیال آئے تو اللہ کے خیال سے بھی کٹ سکتے ہو، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی عظمت ذات ہے۔ تو جب تم اللہ کے خیال سے کٹ گئے تو نماز خراب ہو گئی، اور باقی تو ادنا چیزیں ان کے خیال آنے سے کیا ہو جائے گا؟ ان کے خیال آنے سے تو کچھ نہیں بگڑتا۔ تو بات کو سمجھا کرو کہ بھئی نماز میں خدا کا خیال ہو، نبی کا خیال نہ لاؤ اور خود نہ لاؤ۔ اور اگر کوئی کیوں کہ خدا سے پھیرنے والی بھی تو کوئی بڑی ذات ہو تو بندہ پھرے نا۔ اب دیکھو نا، ہم یہاں سبق پڑھا رہے ہیں، لوگ گزر رہے ہیں تو ہمیں کوئی توجہ نہیں، لیکن اگر میرا کوئی استاد گزرے تو میں فوراً کھڑا ہو جاؤں گا کہ یار میرے استاد جا رہے ہیں۔ تو مانا یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی یاد میں کھڑے ہیں تو اللہ کی یاد سے ہمیں کوئی چیز نہیں پھیر سکتی، لیکن اگر نبی کا خیال آ جائے تو ہو سکتا ہے ہم پھر جائیں۔ انہوں نے یہ بات سمجھائی ہے، جب تمہارے مغز میں بیٹھے نہ بات تو ان کا تو کوئی قصور نہیں کہ اللہ کے بعد ذات ہے محمد مصطفیٰ کی، اور تو لاکھ خیال آتے رہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے ہیں، حضرت، دیکھو نعوذ باللہ نام بھی بھول گیا، حضرت خان دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت ادریس رحمت اللہ علیہ۔ تو ان کے استاد تھے حضرت رسول خان رحمت اللہ علیہ۔ اچھا، کبھی کبھی ان کے استاد وہاں سے گزر رہے، ادھر نہیں آ رہے، حضرت ادھر پڑھا رہے ہیں، وہ ادھر سے گزر کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا جی السلام علیکم، میں نے کہا جی، اور طالب بیچارے پریشان، وہ کہتی حضرت کیا کر رہے ہیں؟ استاد تو ادھر جا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اب سلام کس کو کریں؟ بھائی میں نے تو دیکھ لیا نا، میرے تو استاد ہے نا، میں نے تو اتنے سادہ لوگ، یعنی آپ اندازہ کریں کہ جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، حدیث کی شرح لکھی ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں اتنا سادے تھے کہ ایک دن شاگرد سے کہا کہ بھائی ہم بازار سے سودا لانا ہے، یہ 5 روپے لے لو، 4 روپے کا تو سودا لے آؤ اور 1 روپے کا سائیکل میں پیٹرول ڈال لینا۔ پیٹرول تو نہیں کہا، تیل ڈال لینا۔ طالب بیچارہ سمجھ گیا کہ استاد فقیر آدمی ہے،
واپس آیا تو وہ روپیہ واپس کیا. انہوں نے کہا وہ خدا کے بندے تو تم نے تیل نہیں ڈالا تو پھر چلایا کیسے؟ اس نے کہا حضرت یہ سائیکل پاؤں سے چلتا ہے، تیل سے نہیں چلتا. پھر اس بیچارے نے باقاعدہ سائیکل کو سٹینڈ پہ کھڑا کر کے استاد کو چلا کے دکھایا. یہ دیکھیں حضرت اس طرح پاؤں مارتے ہیں سائیکل سے، اس میں تیل کا کیا کام ہے؟ میں نے کہا اچھا میرا بیٹا تو روز مجھ سے 1 روپیہ تیل کے لیے لے جاوے کہ میں نے سائیکل میں تیل ڈالنا ہے. تو ناراض ہوئے کہ پکڑ کے لیا اس کو. ہو گئے، ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ میری شکایت ہو گئی ہے. وہ آئے، اس نے کہا خدا کے بندے تم روز مجھ سے 1 روپے کا تیل ڈالتے ہو. اس نے فوراً وہ گدی ہوتی ہے جس پہ بیٹھتے ہیں اس کو کھولا. انہوں نے کہا دیکھیں جی اس میں سوراخ ہے. کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی اگر تیل نہیں ڈالتے سوراخ کیوں رکھا گیا؟ اس ٹاول کو پتہ ہی نہیں یہ تیل سے بھی چلتا ہے پاؤں سے بھی چلتا ہے. انہوں نے کہا اچھا اللہ کے بندے تم بھی ٹھیک کہتے ہو. تو اللہ والے جو ہیں ان کے خیالات دنیا والی چیزوں کی طرف ہوتے ہی نہیں ہیں. یعنی دنیا کی کوئی چیز جو ہے ان کو مانے نہیں ہو سکے. لیکن جب حضور کا خیال آ جائے تو بات کو سمجھا کرو. جو بات انہوں نے حضور کے شان میں کہی ہے تم اسی کو توہین بنا رہے ہو. یعنی حضور کی شان اتنی بڑی ہے کہ نعوذ باللہ ہمیں خدا سے بھی نہ پھیر دے. اسی لیے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کو خدا بنا لیا. وہ مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. تو نبی کو خدا بنایا ہے نا، کسی عام چیز کو تو خدا نہیں بنایا نا. وہ یہی سمجھا رہے تھے. اور تمہیں اللہ نے الحمدللہ عقل سے محروم کیا ہے. تو اگر بات سمجھ نہ آئے تو علماء یا اولیاء اللہ کی باتوں کو ان کے پاس لے جاؤ جو سمجھنے والے ہیں، ورنہ چپ کر جاؤ. اگر تم دلوں کے اندر بغض رکھو گے تو خود مارے جاؤ گے، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بڑی تکنیک ہوتی ہے، علم ہوتے ہیں. کہتے جی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے حضور سے بات کی تھی؟ بالکل نہیں کی تھی. یہ تو 14ویں صدی میں ہے، حضور تو 1400 سال پہلے فوت ہو گئے. بات کیسے کی تھی؟ کوئی عقل کی بات کرو. نہ پہلی بات ایک یاد رکھو کہ حضرت نانوتوی پر اگر اعتراض ہو تو میں نے جواب دینا. حضرت حاجی صاحب پر اور تمہیں خدا نے اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ اللہ والوں پر اعتراض کرو. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ خاندان قریجہ کے آخری آدمی ہیں. اس کے بعد علم بھی ختم، وہ پیری بھی ختم، پھر سب جاہل لوگ آ گئے. اچھا وہ بریلویوں کے سب سے بڑے پیر تھے، خاندان قریجہ کے گدی نشین تھے حضرت خواجہ غلام فرید اپنا چاچڑ والے اور کوٹ مٹھن والے، جن کے بارے میں ان کے مریدوں نے نعوذ باللہ اتنا غلب کیا تھا کہ چاچڑ وانگ مدینہ جس دے کوٹ مٹھن بیت اللہ ہے. یہ ان کا پیر تھا. کسی آدمی نے آ کے پوچھا کہ جی علماء دیوبند جو ہیں، فلاں علماء جو ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو بڑے سخت قسم کے موحد ہیں اور توحید بیان کرتے ہیں اور بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، حضور پاک کو حاضر نادر نہیں مانتے، عالم الغیب نہیں مانتے، نور نہیں مانتے. ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا فقیر نے جتنی ان کی کتابیں دیکھی ہیں ان کو علماء حق اور اولیاء حق پایا ہے، اور فقیر کا خیال یہ ہے جو بندہ ان کے ساتھ برا گمان رکھے گا اور اللہ اس کا خاتمہ خراب کر دے. خدا کے بندو عقل کی. کسی نے کوئی خواب لکھا ہوگا حضرت حاجی صاحب کا، تم نے بنا دیا کہ ظاہری ملاقات ہوئی تھی. عالم برزخ کے جانے کے بعد جب صحابہ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے تو کسی بزرگ سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی عقل بھی تو کر لیا کرو نا. لیکن اگر کوئی بزرگ کی بات ہو تو سمجھو کوئی خواب کی بات ہوگی. کیونکہ اگر حضور کی وفات کے بعد سب سے زیادہ حقدار ملاقات کا ابو بکر صدیق تھا،
سب سے زیادہ حقدار بی بی فاطمہ الزہرا تھی، جو حضور کی وفات پہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یا ابتا الیوم انقطع عنا الوحی، کہ ابا جان صرف آپ ہم سے جدا نہیں ہوئے، آج کے بعد جبریل کا آنا بھی تو بند ہو گیا، وحی بھی تو نہیں آئے گی نا۔ بی بی فاطمہ سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، حضرت حسن حسین سے بھی نہیں ہوئی، حضرت علی، حضرت فضل، حضرت عباس، ابو بکر، عمر، عثمان سے بھی نہیں ہوئی، تو کسی بزرگ کے بارے میں کہہ انہوں نے حضور سے بالمشافہ گفتگو کی، کوئی خدا کا خوف کر، تمہیں سمجھ نہیں آئی ہوگی، انہوں نے خواب لکھا ہو۔ باقی اللہ عالم، میں نے نہ پڑھا ہے نہ میں نے وہ کتاب دیکھی ہے۔ ایک آدمی کار کے پیچھے والے حصے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، کوئی بات نہیں، جب ہوائی جہاز پہ ہو جاتی ہے، گاڑی میں ہو جاتی ہے، تو کار پہ کیوں نہیں ہوتی؟ نیچے جگہ نہیں ہوگی، ورنہ کو پاگل ہو گیا تھا وہ۔ نہ تم صرف اسی اعتراض پہ رہتے ہو، تو اسی سے پوچھ لینا تھا، وہاں کھڑے ہو جاتے، جب سلام پھیرتا پوچھے بھائی صاحب کیا بات ہے، کیوں اوپر چڑھے ہوئے ہو، بتا دیتا، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے ہیں جی کہ حضور پاک نے بیت اللہ کے اندر جو بت گرائے تھے، حضرت علی حضور کے کندھے پہ کھڑے ہوئے، حضور نے قدم رکھا تو حضرت علی برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے کہا اللہ یا رسول اللہ، یہ ابو بکر کا کام ہے جو پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ انہوں نے کہا اچھا تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے ان بتوں کو، نشانیوں کو مٹا ڈالو۔ اگر کوئی کافر مسکین ہے اس کو بھی خیرات دے سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ وہ انسان نہیں ہے؟ خدا کا خوف کرو یار، کتے کو خیرات ڈال سکتے ہو، ایک انسان کو نہیں ڈال سکتے ہو۔ کافر ہو کوئی ہو، اگر غریب ہے، مسکین ہے، بالکل مدد کریں۔ کمیشن جائز ہے، کس بات کا کمیشن؟ جب وضاحت نہ کرو مجھے کیا پتا، پورا اندازی کریں اور اس میں انعام نکلے، کس بات کا انعام؟ کیوں پورا اندازی کر رہے ہو؟ وضاحت کرو نا۔ ایک 3 بھائی ہے، ایک حرم میں عبادت کرتا ہے، دوسرا اپنے گھر میں ہے، تیسرا کسی اور ملک میں ہے، تو ٹھیک ہے، جہاں جہاں اللہ نے مقدر لکھا ہے لگے ہوئے ہیں بس۔ دوران تمام موبائل استعمال کرنے کا بالکل ناجائز ہے۔ ایک آدمی سنت کے مطابق اس کی داڑھی نہیں، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ کہتی ہیں کہ جب تم اپنے والدین کے ساتھ کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ کریں گے، یہ تو ہے نا، کما تو دین تو دانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ تو ایک محاورہ ہے، کوئی حکم تو نہیں ہے لیکن محاورہ تو ہے نا۔ لڑکی کی رضامندی کے بغیر ماں باپ رشتہ کریں بالکل ناجائز ہے، لازم لڑکی سے اجازت لی جائے۔ شرک کی بھی معافی ہے، بالکل معافی ہے، توبہ کرو۔ آج کافر کلمہ پڑھ لے تو معافی ہو گئی، تم بھی توبہ کرو، کلمہ پڑھو، آئندہ شرک نہ کرو، معافی ہو گئی۔ وہ تو یہ ہے کہ شرک پہ مر جائے تو پھر قیامت میں معافی نہیں ملے گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر شرک پہ مر گیا اب قیامت میں نہیں بخشا جائے گا، اور گناہ ہے تو اللہ قادر ہے معاف کر دیں، یہ چاہے تو سزا دے کے معاف کر دیں۔ ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے، 4 نمازیں حرم میں پڑھتا ہے، ایک نماز اپنے کسی دوست کے گھر میں رہتا ہے، وہیں پڑھا، مجبور ہے، کیا کرے، اگر دور ہے، پیسہ بھی نہیں ہے تو وہاں ایسا کرو، دوست کے گھر نہ پڑھو، ساتھ کی مسجد میں جا کے پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہاں تو ہر محلے میں مسجدیں ہیں الحمدللہ۔
اگر مسافر آدمی قصر کے بجائے پوری نماز پڑھے، نہیں، افضل ہے کہ قصر پڑھے، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے تو اللہ کی مہمانی کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر وہ اکیلے بھی پوری پڑھے تو منع نہیں، لیکن افضل ہے کہ قصر کرے، جو اللہ کا حکم ہے اس کی تعمیل کرے۔ 10 سال کی بچی اگر صف میں کھڑی ہو بالکل ناجائز۔ آج کل تو اللہ کے بندے 9 سال کی بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ 2 ستون اگر ملے ہیں، درمیان میں ایک آدمی یا 2 سے زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ صفیں ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر اس میں درمیان میں نہ آئے۔ یہاں جو ستون ہے یہ تو اتنا دور دور ہے کہ پوری صف درمیان میں آ جاتی ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے لیکن عمرہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری نہیں دے سکا، واپس چلا گیا، عمرہ ہوگا، بالکل ہوگا، حج کرے حج بھی ہوگا، لیکن حضور کی مسجد کی زیارت جو ہے اس کا ایک نرالا شان ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں، اس کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں۔ کہتے جی کہ نماز پڑھتے ہوئے پلاسٹک کی یا ٹوپی جو ہے وہ کھجور کے پتے کی پڑھے، اگر اپنے کپڑے والی نہ ہو مجبوراً وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر کپڑا موجود ہے تو وہ نہیں رکھنی چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے کپڑا دیا ہے، لباس دیا ہے، ویسے تم 3 پیس سوٹ پہنتے ہو ماشاءاللہ، صرف سر پہ رکھنے کے لیے تمہارے پاس کپڑا نہیں ہے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ کوئی چھوٹی ٹوپی جیب میں رکھ لو، وہ سر پہ رکھ کے نماز پڑھ لی۔ پھر تمہیں سر پہ رکھنا بوجھ لگتا ہے تو بعد میں اتار دیا کرو، خدا کے سامنے تو کچھ حیا کرو نا، خدا کے سامنے تو ادب سے کھڑے ہو نا۔ اور حضور پاک نے کبھی سر ننگا نماز نہیں پڑھی، صرف حالت احرام میں پڑھی ہے، اس کے علاوہ حضور پاک نے کبھی سر سے کپڑا اتار کے نماز نہیں پڑھی۔ ہمیشہ حضور پاک ٹوپی مبارک، اس کے اوپر پگڑی مبارک، یا کبھی صرف ٹوپی مبارک یا کبھی صرف پگڑی مبارک۔ تو بہرحال اگر آپ کو تو آج کل تو جالے کی چھوٹی ہلکی سی ٹوپیاں ملتی ہیں، جیب میں رکھ لو۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللهم انت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير، اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا واصحابنا وامور من احبنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم انا نسالك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الانبياء والنصر على الاعداء، اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللهم اکرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا في ضمانك وامانك واحسانك۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی سب بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما دے، یا اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما دے، اپنی قدرت سے اسباب پیدا فرما دے، یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں جس جہان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا اللہ قدم قدم پہ نصرت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.